السلام علیکم ناظرین، متحدہ عرب امارات دراصل 7 ریاستوں کا ایک وفاق ہے۔ تاہم جب بھی متحدہ عرب امارات کی بات آتی ہے، سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ دبئی ہے۔ اس لیے متحدہ عرب امارات کی بات دراصل دبئی کی ہے، اگرچہ ابوظہبی، شارجہ، راس الخیمہ اور دیگر ریاستوں کی بھی اپنی جگہیں ہیں، لیکن دبئی محض دبئی ہے۔ ان ریاستوں نے 1 دسمبر 1971 کو برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور اس کے اگلے ہی دن یعنی 2 دسمبر کو 6 ریاستوں نے مل کر وفاقی اتحاد تشکیل دیا۔ 7ویں ریاست راس الخیمہ 10 فروری 1972 کو اتحاد میں شامل ہوئی، جب ایرانی بحریہ نے آبنائے حرمز کے کچھ حصے پر دعویٰ کیا تھا۔ ناظرین، راس الخیمہ اور شارجہ نے بھی ان علاقوں کا دعویٰ کیا۔ اس طرح ان دونوں ریاستوں کے اتحاد میں شامل ہونے کے ساتھ ہی ایران کے ساتھ علاقائی تنازع بھی اس کے حصے میں آیا، جو آج تک جاری ہے۔ ان ریاستوں کے رہنماؤں نے 1820 سے 1890 تک برطانیہ کے ساتھ مختلف معاہدوں پر دستخط کیے تھے تاکہ برطانیہ انہیں محفوظ تجارت کے لیے سہولیات فراہم کرتا رہے۔ اس وقت بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی، اس لیے ان ریاستوں کی کرنسی بھی ہندوستانی روپیہ تھی اور امارات کے لوگ اس کرنسی کے ذریعے لین دین کرتے تھے۔ 1959 میں اس کا نام بدل کر خلیجی روپیہ رکھ دیا گیا، جس کی ابتدائی قیمت ہندوستانی روپے کے برابر تھی۔ آزادی کے بعد ان ریاستوں نے اپنی کرنسی متعارف کروائی تھی۔ ناظرین، تقریباً 100 سال پہلے اس خطے کے تاجر، چاہے وہ ہندوستان، فارس یا عراق کے تھے، سب آہستہ آہستہ یہاں آ کر جمع ہوئے اور یہ تجارت کا گڑھ بن گیا۔ جب برطانیہ نے یہاں تیل دریافت کیا تو ابوظہبی کے حکمران شیخ زید بن سلطان ال نہیان اور دبئی کے حکمران شیخ راشد بن سید المکتوم اور متحدہ عرب امارات کے دیگر رہنما کمانے لگے۔ شیخ زید بعد میں متحدہ عرب امارات کے صدر اور شیخ راشد پہلے نائب صدر بنے۔ ناظرین، دبئی کے لوگ موتیوں کا کاروبار کرتے تھے اور آس پاس کے علاقوں میں جا کر انہیں فروخت کرتے تھے۔ اس طرح دوسرے تاجر بھی اپنا سامان بیچنے کے لیے یہاں آئے۔ یہ علاقہ ایک تجارتی نیٹ ورک بن گیا تھا اور کویت یا بصرہ کے تاجر ہندوستان میں گجرات، کیرالہ یا زنجبار جاتے ہوئے دبئی میں رکنے کو یقینی بناتے تھے۔ اماراتی لوگوں کو موتیوں کی تجارت سے بہت فائدہ ہوا، لیکن جب جاپانیوں نے مصنوعی موتی بنانے کا طریقہ دریافت کیا تو اماراتی موتیوں کی مانگ میں کمی آئی اور یہ صنعت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ ناظرین، تیل کی دریافت کے بعد بہت سے اماراتی لوگوں نے موتیوں کا کاروبار چھوڑ کر تیل کے شعبے میں تجارت شروع کی، اور جب 1971 میں برطانیہ سے آزادی ملی تو تیل کی پیداوار میں اچانک اضافہ ہو گیا، جس سے خطے کی معیشت کو سہارا ملا اور دبئی تجارت کا مرکز بن گیا۔ ناظرین، 2021 میں کیے گئے مختلف سروے کے مطابق متحدہ عرب امارات کی کل 90,99,000 آبادی میں سے تقریباً 28 لاکھ ہندوستانی اور تقریباً 13 لاکھ پاکستانی ہیں، جو کہ کل آبادی کا تقریباً 40% ہے۔ دبئی کی نئی نسل کو جس طرح تیار کیا جا رہا ہے، وہ اگلے 50 سالوں میں ملک کو مزید بلندیوں پر لے جائیں گے۔ یہاں لوگ محفوظ ہیں، کاروبار محفوظ ہیں اور یہاں کی سیکیورٹی کا شمار دنیا کی بہترین حفاظت میں کیا جاتا ہے۔ ناظرین، جس طرح امریکہ نے دنیا کے بہترین ٹیلنٹ کو بلا کر اپنے ملک میں بسایا، متحدہ عرب امارات کا بھی یہی حال ہے۔ وہ اچھے لوگوں کو بلا کر ان سے کام کرواتے ہیں، جو ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ دبئی کی ترقی کے پیچھے واحد ویژن شیخ راشد المکتوم کا ویژن ہے، کیونکہ دبئی میں تیل بہت کم ہے اور ان کا خیال تھا کہ اگر وہ تجارت میں بنیادی تبدیلی لائیں گے تو دوسرے ممالک کے تاجر اپنے فائدے کے لیے یہاں ضرور آئیں گے۔ دوسری بات، وہ کچھ نیا تجربہ کرنا چاہتے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ اس سے انہیں کتنا فائدہ ہوگا۔ ناظرین، دنیا کو ہلا کر رکھ دینے والی عالمی وبا کووڈ-19 سے نمٹنے کی مثال لے لیں۔ دبئی نے اس سے کیسے نپٹا؟ جب پوری دنیا اس وبا کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے اپنے دروازے بند کر رہی تھی، دبئی ان ممالک میں سے ایک تھا جس نے مہمانوں کو پہلا موقع ملتے ہی خوش آمدید کہا۔ جب دنیا کسی بھی بڑے پروگرام کے انعقاد سے کتراتی تھی، دبئی میں ایکسپو 2020 زوروں پر جاری تھی۔
नाजरीन, कोरोना की वजह से दुबई की मईशत साल 2020 में 11% सुकड़ गई थी, लेकिन उसने वापस छलांग लगा दी है और अब तमाम शोबों में बेहतरी आ रही है। मशहूर है कि चंद साल पहले एक वक्त था जब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रेनें दुबई में मौजूद थीं। ये दौर दुबई की तेज़ रफ्तार तामीर का दौर था। इस दौरान दुबई को अबू ज़हबी से मिलाने वाली मरकज़ी शेख ज़ैद हाईवे को जदीद बनाया गया। दुबई मरीना, बुर्ज खलीफा, जुमेरा लेक टावर्स, जुमेरा हाइट्स, पाम जुमेरा जैसे बड़े बड़े मंसूबे शुरू किए गए। यहाँ इस दिलचस्प बात का तज़किरा भी ज़रूरी है कि पाम जुमेरा, जो कि एक मसनूई जजीरा है, इसकी तामीर के लिए कोई कंक्रीट या लोहा इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि समंदर से 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत को निकाल कर इस जजीरे को बनाया गया। मजमूई तौर पर पिछले 20 या 30 सालों में किसी मुल्क को इस तरह तब्दील करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दुबई एक मालियाती मरकज़, एक इलाकाई पावर हाउस बन गया है, बंदरगाहों को जदीद बनाया गया है और 828 मीटर ऊंची फलकबोस इमारतें जैसे कि बुर्ज खलीफा तामीर किया गया है। ये तेल पैदा करने वाला मुल्क एक सियाहती मुकाम, एक तिब्बी मरकज़ और एक अच्छा बिजनेस हब भी बन गया है। इसके अलावा मिस्र, इराक और शाम जैसे अरब ममालिक के कमज़ोर होने की वजह से खित्ते में मुत्तहदा अरब अमारात का सियासी असर व रसूख भी बढ़ गया है। नाजरीन, दुबई ने गुज़श्ता 18 सालों में एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जो उसे अपने हरीफों और पड़ोसी रियासतों से आगे रखता है। इसने 2005 और 2006 में बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल और दुबई मेट्रो जैसे मेगा डेवलपमेंट का ऐलान किया और 2008 के आलमी मालियाती बहरान के बावजूद इन मेगा प्रोजेक्ट्स को वक्त पर मुकम्मल भी किया। दुबई मेट्रो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। नाजरीन, चंद साल पहले तक ये तसव्वुर करना भी मुश्किल था कि लोग प्राइवेट SUVs, लग्जरी कारों और जीपों पर मेट्रो को तरजीह देंगे, क्योंकि दुबई में पेट्रोल पानी से सस्ता है। आज दुबई के लोग अपना वक्त बचाने और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए दुबई मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, दुबई में किसी से पूछें तो जवाब मिलता है कि यह दुबई और अबू ज़बी के हुक्मरानों की दूर अंदेशी का नतीजा है। आज़ादी के फौरन बाद उन्होंने फैसला कर लिया था कि मुल्क को कहां लेकर जाना है। शेख ज़ैद ने मुत्तहदा अरब अमारात की रियासतों को मुत्तहिद करने और तेल की दौलत के जरिए उन्हें खुशहाल बनाने में किरदार अदा किया। उनकी इस सोच को उनकी औलाद ने आगे बढ़ाया और दुबई को तेल पर मुनहसिर रियासत से दुनिया का एक बड़ा तजारती मरकज़ बना दिया। नाजरीन, मुत्तहदा अरब अमारात के बारे में सबसे मजबूत चीज़ इसके रहनुमाओं का विजन है। दूसरे मुल्कों में भी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, सोचते हैं, लेकिन यहाँ सोच के साथ साथ काम भी होता है।